ارے ظالموں یاد رکھو، میں مسجد بچانے کے لیے، خانخواہوں کو بچانے کے لیے، درگاہوں کو بچانے کے لیے، وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، انصاف کے لیے میں ایک بار نہیں 1000 مرتبہ مرنے کو تیار ہوں۔ ترک اور پٹھانوں کا جھگڑا تھا؟ نہیں تھا جھگڑا۔ ترک پٹھان کا مسجد پہ جھگڑا کبھی تھا نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ کورٹ میں یہ بول کر گئے کہ ہم کو مسجد کے اندر جانے کا پرمیشن ملے۔ اب آپ بتائیے، کوئی ہم کسی کو روکتے، کوئی مسجد میں آنا چاہ رہا ہے تو آئیے۔ اور فاضل جج صاحب ماشاءاللہ آرڈر دے دیے سروے کا، سروے ہوا تو فائرنگ ہوئی، فائرنگ میں 5 لوگ شہید ہو گئے۔ اس میں ایک 17 سال کا بچہ جو پلاسٹک کے کھلونے بیچتا تھا، اس کے سینے پہ گولی لگ گئی، اور مارنے والے بولتے ہم نہیں مارے، کٹھے سے مارے۔ سنبل کی مسجد میں جو لوگ کورٹ کو گئے، وہ کورٹ میں یہ بول کر گئے کہ ہم کو مسجد کے اندر جانے کا پرمیشن ملے۔ اب آپ بتائیے، کوئی ہم کسی کو روکتے، کوئی مسجد میں آنا چاہ رہا ہے تو آئیے، آداب کو ملحوظ رکھ کر مسجد میں آئیے۔ مگر پریئر یہ ہے، مطالبہ کورٹ سے کہ اندر آنے کا موقع ملے۔ اور فاضل جج صاحب ماشاءاللہ آرڈر دے دیے سروے کا، مانے کورٹ مسجد سنبل کی مسجد چندوسی مسجد سے 45 کلومیٹر دور ہے۔ 1.5 گھنٹے میں آرڈر لے کر آ گئے، اور وہاں پر پولیس موجود ہے۔ شام میں 6 بجے سروے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اتوار کے دن سروے ہوتا ہے، اور پھر جب دوسرا سروے جس کا کوئی قانونی موقف نہیں ہے سروے ہوا تو فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ میں 5 لوگ شہید ہو گئے۔ اس میں ایک 17 سال کا بچہ جو پلاسٹک کے کھلونے بیچتا تھا، اس کے سینے پہ گولی لگ گئی۔ 5 کے 5 کو، 4 کو سینے پہ گولی لگی، 1 کو پیٹھ پر گولی لگی، اور مارنے والے بولتے ہم نہیں مارے، کٹھے سے مارے۔ ارے کیا کوئی جنات آ کے گولی مار کے چلے گئے؟ آپ گولی چلا رہے ہیں، ویڈیو ہے، اور بول رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چلائے، کٹھے سے مارے۔ ترک اور پٹھانوں کا جھگڑا تھا؟ نہیں تھا جھگڑا۔ ترک پٹھان کا مسجد پہ جھگڑا کبھی تھا نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کہہ رہے ہیں جھگڑا تھا، مگر 5 لوگ شہید ہو گئے، اپنی جانوں کو گنوا دیے۔ اگر وہ لوگ کورٹ کو نہیں جاتے تو کیا یہ 5 بچے مرتے تھے؟ کیا یہ تشدد ہوتا تھا سنبل میں؟ میرے بھائی، آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنبل میں ہوا، اور الزام مجھ پر لگایا جاتا ہے، اسد الدین اویسی تم یہ بول رہے، تم وہ بول رہے ہو۔ بار بار مجھے واٹس ایپ کے اوپر، کبھی SMS کے ذریعے، کبھی فلاں کے ذریعے دھمکی دی جاتی ہے۔ ارے ظالموں یاد رکھو، میں مسجد بچانے کے لیے، خانخواہوں کو بچانے کے لیے، درگاہوں کو بچانے کے لیے، وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، انصاف کے لیے میں ایک بار نہیں 1000 مرتبہ مرنے کو تیار ہوں۔ تم کیا کرو گے بتاؤ؟ تم سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ایسے 12 درگاہ اور مساجد پر کیس ڈال دیا گیا ہے کہ یہ مسجد نہیں تھی، پھلا تھا، یہ تھا۔ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر کیس ڈال دیا گیا۔ سلطان ہند خواجہ اجمیری کے آستانے پر کیس ڈال دیا گیا۔ اور کیا بولتے ہیں، کیس ڈالنے والا کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ میرے گھر کے پاس دلی میں آ کر میرے گھر کے اوپر جو نیم پلیٹ ہے اس کو توڑا، پتھر پھینکے گھر میں میرے، اور اس کے بعد میرے نیم پلیٹ پر کالک ڈال کر دھمکی دیا کہ اویسی تیرے کو دیکھ لیں گے۔ ارے کمینے، کبھی بول کر آنا، مرد کا بچہ ہے تو میں ٹھہرتا ہوں سامنے۔ بس آتے کیمرہ لے کے، پھینکے بھاگ۔ ارے بول کیا؟
ٹھہرو کل تیرے پاس تو میں بھی ٹھہرتا ہوں، دیکھیں گے 6 فٹ 2 انچ کیا کرتا ہے۔ وہ آدمی اب کورٹ کو گیا، سپریم کورٹ کے وکیل کو تھپڑ مارا۔ 2016 میں دلی کی پولیس نے اس کو تڑی پار کا نوٹس دیا۔ وہ کورٹ میں کیس ڈال رہا ہے کہ خواجہ اجمیری کا آستانہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی اور جگہ تھی۔ حوالہ کیا دے رہا ہے؟ 1901 کی کتاب، 1901 کی کتاب کا بھروسہ کریں گے یا پھر 13ویں صدی کی کتاب خزائن فتوحات جس کو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے لکھا؟ کس کی کتاب کا یقین کریں گے؟ 1901 میں کوئی دیوانہ لکھ رہا نہیں، روایت یہ بتاتی ہے۔ ابے روایت بہت باتیں بتاتی ہے، یقین کر لیں گے کیا؟ پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 15 اگست 47 کو جو مسجد، مندر، گرجا گھر، گردوارہ رہے گا وہ سیل ہے، بند ہے، اس پر کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی، اس کا کنورژن نہیں ہوگا، اس کا کیریکٹر نہیں بدلا جائے گا۔ مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ 800 سال کی درگاہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند کی، اور سنو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، دلی کے اقتدار پر بیٹھنے والے سنو، خواجہ ہندوستان کا سلطان ہے، اس کے بعد کوئی سلطان کو نہیں مانتے ہم۔ خواجہ کے آستانے پر چلے گئے، غریب نواز کے آستانے پر چلے گئے۔ ارے کون سی کتاب تمہاری؟ نہیں وہ فلاں دیوار کو ایسا کھکورے تو اس کو ایسا رنگ نکالے تو چھتری نکلتی۔ ابے تیرے گھر میں اگر 1000 فیٹ کھودا تو اس میں بھی خانے جہاں خان کی ملبہ نکلتا، کیا کریں گا؟ دے دیتا میرے کو، کیا کریں گے؟ نہیں وہ تھا۔ یاد رکھو یہ ملک کمزور ہو جائے گا۔ 5 بچوں کی جانیں چلے گئیں، وہ مرے نہیں، وہ شہید ہیں۔ تم نے ان کو گولی مار کر ان کا قتل کیا ہے، تم قاتل ہو۔ تم نے غریب ماں باپ کو اپنی اولاد سے محروم کر دیا ہے۔ ارے یہ میڈیا کو لیک کرتے نہیں، وہ پتھر پھینک رہے، وہ فلا کر رہے۔ ارے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تم کو کیا رائٹ دیتا ہے؟ کسی بھی عبادت گاہ پر اگر تم جاؤ گے تو لوگ کیا خاموش بیٹھ جائیں گے؟ 800 سال کی درگاہ، وہاں بول رہے نہیں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہے نریندر موڈی، کیا آپ یہ تمام ان لوگوں کو روکیں گے یا پھر یہ دیش اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہر مسجد پہ سوال کر دو، ہر درگاہ پہ سوال اٹھا دو؟ میرے بھائی 12 مقدمے عائد ہو چکے ہیں گیان واپی پر، متھورا کی شاہی عیدگاہ پر۔ وہاں پر تو 1965 میں مسلمانوں نے ہندو بھائی بہنوں سے مل کر بیٹھ کر تصفیہ کر لیا۔ 8 ایکڑ زمین مسلمانوں نے وقف کی دی کہ لو یہ کرسمس درستان ہے، آپ کے لیے معتبر جگہ ہے، آپ بناؤ یہاں پر۔ 65 میں سنی وقف بورڈ کی اجازت سے ایگریمنٹ ہو گیا ہندو مسلمان میں۔ 2023 میں کوئی آ کے بولا وہ کون ہندو ہوتے، وہ پوری جگہ ہماری ہے۔ پیلے والی مسجد لکھنؤ کی، ایسے 12-13 مقامات ہیں۔ سپریم کورٹ نے رام مندر کے فیصلے میں کہا کہ 91 کا ایکٹ بھارت کے سمویدھان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد ڈی وائی سی چندرچوڈ CGI تھے، وہ خاموش ہو گئے۔ اورل آبزرویشن کیا کہ نہیں، سروے کو اسرٹین کرنے میں کیا بری بات ہے؟ ارے بری بات یہ ہے کہ سروے کوئی اکیڈمک ایکسرسائز نہیں ہے۔ سروے کیوں کیا جا رہا ہے؟ گیان واپی مسجد میں وضو خانے کو سیل ہو گیا، گیان واپی مسجد کے جنوبی طرف ہمارے پاس نہیں ہے، وقف کی جائیداد نہیں ہے، وہ کیا کریں گے آپ؟ اور جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا، میں پکار کر کہہ رہا تھا یہ غلط فیصلہ ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں گے۔ تو میرے خلاف یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی کے الیکشن میں ان کو اور دو اعلان کیے تھے۔ وہ لوگ مجھے فون کر کے بولے آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟
آپ ایمونیشن دے رہے ہیں بی جے پی کو. میں نے کہا حضرت دامن برکاتہ ہو، ججمنٹ آپ پڑھو. یہ